جو اس کو خدا مان لیں گے وہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، لیکن جو نظر جنت آئے گی حقیقت میں وہ دوزخ ہوگی، اس میں جانے والے جلیں گے۔ اور جو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ تو آگ بھڑک رہی ہے، یہ تو دوزخ ہے، جو اس کو خدا نہیں مانے گا وہ اس کو اس میں داخل کرے گا، لیکن ان کو آگ میں مزے جنت کے آئیں گے۔ یہ ہے عقیدہ حق۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب آمین۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ولیوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ، اللہ کے ولیوں کے پاس جانے کے فوائد تو ہمارے بزرگوں نے ذکر کیے۔ مولانا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء۔ جو اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی چاہے وہ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھ جائے، اور اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے کے فوائد فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ، لیکن ولی کون ہے؟ کہ ولی وہ ہے جس کے پاس تو جائے، جس کی تو زیارت کرے، تجھے خدا یاد آ جائے، تجھے خدا یاد۔ اور بتاؤ کہ جب خدا یاد آ جائے گا تو پھر ہماری نماز رہ جائے گی؟ ہم نماز نہیں پڑھیں گے؟ نماز پڑھیں گے نا، اللہ کا ذکر کریں گے۔ جب اللہ یاد آئے گا اس کی نماز پڑھیں گے، اس کا ذکر کریں گے، درود و سلام پڑھیں گے، اللہ کے نبی کی یاد آ جائے گی، میرے بھائی شریعت مطہرہ سے محبت ہو جائے گی، پھر ہم تہجد گزار ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی ایسے ٹھگ کے پاس چلے گئے تو تہجد گزار تو کیا ہونا ہے، ہمارے تو فرض بھی چھوٹ جائیں گے، ہمارے فرض بھی چھوٹ جائیں گے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت بڑھتی ہے، اور آدمی نیک اور صالح بن جاتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ اگر کسی بدبخت کے پاس بیٹھے گا تو بدبخت بن جائے گا، اگر کسی نیک کے پاس بیٹھے گا تو نیک ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے ولی کی پہچان یہی ہے کہ اگر تو نیک ہو گیا ہے اس کے پاس بیٹھنے سے، اس کے پاس آنے جانے سے تو نیک ہو گیا ہے، تو سمجھ کہ میں کسی نیک کے پاس گیا ہوں۔ اور اگر تیری اگلی نیکی بھی چلی گئی ہے تو سمجھ کہ جس کے پاس میں گیا ہوں یہ نیک نہیں ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع۔ میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیے بغیر کوئی شخص ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کل بڑی عجیب حالت ہے، ہم تو ورن کو بھی پیر مان رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں، ہمارا گاؤں جھنگ کا، پہلے جھنگ تھا، اب چنگوٹ بھی ضلع بن گیا، تو اب وہاں ایک جنڈی ہے، جنڈی، ہندو لوگ جنڈیوں کو پوجا کرتے تھے، وہاں ایک سادھو بیٹھا کرتا تھا، سادھو، وہ ہندو چلے گئے، سادھو چلے گئے، اب مسلمانوں نے اس جنڈی کو پوجنا شروع کر دیا۔ وہاں لوگ دودھ لے جاتے ہیں، وہ جا کر اس جنڈی کے تنے پر، مڈ پر گراتے ہیں، وہ دودھ گرا کر آئے، ادھر سے کتے آ گئے، وہ دودھ کو چاٹتے رہے،
پھر جب دودھ چاٹ رہے تو پھر پاؤں کھڑا کیا اور وہاں پیشاب کر دیا، تو پھر ادھر سے جناب عورتیں آئی اور مرد آئے اور وہ جنڈی سے خاک اٹھا کر لے جا رہے ہیں، وہ خاک ان کے بیماروں کو شفا دے رہی ہے، وہ کتوں کے پیشاب والی خاک ہے۔ وہی دودھ، اتنا بے وقوفوں کو پتہ نہیں کہ جو دودھ ہم نے جنڈی پر گرایا ہے یہی کسی غریب کو پلا دیتے تو ثواب ہو جاتا۔ یہ ہے ہمارے سنی لوگ۔ اور پھر جب ہم ان کو سمجھاتے ہیں نا، سمجھاتے ہیں، وہ یار کتنے مولوی بھابی تو نہیں ہو گیا، انا للہ و انا الیہ، جو تمہیں صحیح راستہ بتائے اس کے لیے ایسا۔ وہابی رسول اللہ کے گستاخ ہیں اور ہم رسول اللہ علیہ السلام کے گستاخوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اور جو لوگ اللہ کے ولیوں کے گستاخ ہیں ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم ولیوں کے گستاخ نہیں ہیں، ہم ولیوں کے غلام ہیں۔ میں چشتی نظامی ہوں، سیال شریف میری بیعت ہے، لیکن ہم اپنے بھائیوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ولیوں کے پاس جاؤ، ایسے جڑیوں کی پوجا نہ کرو، ایسے وڑوں کی پوجا نہ کرو، یا جو خلاف شرع کرنے والے، کئی لوگوں نے انگوٹھیوں سے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، وہ جی درویش بنے بیٹھے ہیں، کئی لوگوں نے رنگ دار کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ رنگ دار کپڑے پہننے کا نام ولایت نہیں ہے، ولایت تو ہے دل کی صفائی کا نام۔ جس کا دل صاف ہے، جس کے دل میں اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت ہے، وہ ولی ہے، چاہے اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور چاہے رنگدار کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اور جس کا دل صاف نہیں ہے، اس نے جو بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ ولی نہیں ہے۔ بس ہم نے دیکھا جس نے کوئی رنگدار پگڑی پہن لیا ہے، جس نے کوئی 4 مڑکے گلے میں ڈال دیا، کوئی تسبیحاں لے کر، کوئی موٹے موٹے، ہم نے کہا یار کوئی درویش لگتا ہے۔ یہ درویشی ظاہر کا نام نہیں ہے، درویشی تو دل میں کوئی چیز ہے جس کا نام ہے درویشی۔ اور وہ جو دل میں درویشی ہے نا، الحمدللہ جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان کے چہرے بھی اللہ منور فرما دیتا ہے، ان کے چہروں سے بھی اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے نور۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ولیوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آیتیں جو میں نے مبارک آیتیں پڑھی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے ولی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے دوست ہیں، میرے ولی ہیں، ان کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ خوف اور غم کیا ہے؟ خوف اور حزن کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ خوف یہ ہوتا ہے کہ آنے والا کوئی ایسا خطرہ ہے جس سے آدمی ڈر رہا ہے، اس کو خوف کہتے ہیں، یعنی آنے والے خطرے سے وہ خوف کہتے ہیں۔ اور جو کوئی نقصان گزر چکا ہے نا، اس کو حزن کہتے ہیں عربی میں۔ جو نقصان گزر چکا ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ تو کافر اور منافق، فساق و فجار، جب وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، جب قبروں سے نکلیں گے، آگے جہنم کا شور ان کو سنائی دے گا اور فرشتے ان کو جکڑ کے ان کے گناہوں کی پنڈ ان کے اوپر رکھی ہوگی، اور وہ اپنے گناہوں کو اٹھا کر، جو کہ گناہ اور کفر ایک جانور، بھاری جانور کی صورت میں ان پر چڑھا ہوا ہوگا، اور وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ جہنم کا شور اور آگ کا جوش، آواز ان کو یہاں سنائی دی جا رہی ہوگی، اور وہ جا رہے ہوں گے دوزخ کی طرف۔ تو ڈر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ خوف ہوگا۔ اور حزن کس بات کا ہوگا؟ اب ان کو یاد آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، ہمیں موقع دیا تھا، ہم تندرست توانا تھے، ہمیں علماء بیان کرتے تھے، ہمیں راہ حق دکھانے والے اس حق کے راستے کی طرف بلاتے تھے، اور ہم نے ان کا کہا نہ مانا،
ہائے ہم نے اپنی زندگی کیوں برباد کر دی، ہم نے اپنی زندگی کیوں برباد کر دی۔ یہ جو دنیا میں زندگی برباد کر کے گئے تھے، یہ نقصان ایسا ہے نا جو گزر چکا ہے، اس کا حزن ہوگا، اس کا حزن ہوگا۔ کافر منافق وہ جہنم سے ڈر رہے ہوں گے اور اپنی زندگی کے برباد کیے جانے کا ان کو حزن ہوگا۔ اللہ کریم نے فرمایا جو میرے دوست ہوں گے ان کو نہ خوف ہوگا نہ حزن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اگر اس دنیا میں 4 دن تکلیف کی زندگی بھی آ گئی، لیکن ایماندار جو ہے وہ قیامت والے دن بے خوف اور بے غم ہوگا۔ آپ بتائیے اس دنیا میں کسی کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ تکلیف آئی ہوگی؟ ہم میں سے کوئی آدمی حضرت بلال سے بھی زیادہ کسی کو تکلیف آئی ہے؟ جن کو غلام بنا دیا گیا اور آقا بھاری پتھر اوپر رکھتا ہے اور گرم ریت پہ لٹا دیتا ہے اور تر چھڑیوں سے مار رہا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم ہے۔ ایک بار بھی وہ اپنی زبان پہ کلمہ کفر، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بلال جب ایسے تکلیف ہو رہی ہو تو زبان سے کلمہ کفر بول دینے کی اجازت تو ہے، تو کم از کم چلو جان بچانے کے لیے کوئی کلمہ بول دیا کر تاکہ مار کھانے سے بچ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، میں کیوں امتحان میں ناکام ہو جاؤں۔ اللہ اس دنیا میں کسی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ تکلیف آئی ہوگی؟ اور وہ کس خان وادہ کے شہزادے ہیں، لیکن انہوں نے تکلیفیں برداشت کی۔ کیوں برداشت کی؟ کہ قیامت والے دن ہمیں وہ مرتبہ ملے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، ہم اپنا دین ایمان پیچھے رکھتے ہوئے ادھر بھاگ کسی جوگی کے پاس جا، ادھر بھاگ کسی لٹیرے کے پاس جا، ادھر جا کسی ان لٹیروں کے پاس جا کر، ان جوگیوں کے پاس جا کر ہم گناہ گار ہو رہے ہیں، اپنا دین ایمان تباہ کر رہے ہیں، اور سوائے لٹنے کے اور کچھ ہوتا ہے؟ بتاؤ۔ دولت بھی لٹا دیتے ہیں وہ جھوٹے فراڈیے، ہمیں ہماری دولت بھی لوٹ لیتے ہیں، کوئی جھوٹ بول کر کسی پر بد ظن کر کے ہمیں واپس بھیج دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ بچائے ان لٹیروں کے پاس جانے کے ہم وضو کر لیتے، پچھلی رات مصلے پہ بیٹھ جاتے؟ کبھی یہ سوچا کہ ہم وضو کرتے، پچھلی رات مصلی بچھا کر کھڑے ہو جاتے، نفل پڑھتے، درود و سلام پڑھتے، پھر اللہ سے دعا مانگتے؟ وہ وقت ہے کہ جس وقت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے کوئی مانگنے والا مانگ لے۔ ہم دھکے کھا رہے ہیں لیکن تہجد نہیں نصیب ہو رہا۔ تہجد کے وقت دعا مانگنے کی توفیق ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازا منگن والیاں